قل إني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال في موضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي روایت أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معزز و مکرم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی معاشرے پر یا مسلمانوں کے معاشرے پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جس ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت ہمارے ملک کے اندر منائی جاتی ہے. بہت ساری بدعات نے جڑ پکڑ لیا ہے. انہی بدعات میں سے ایک بدعت ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جشن منانا. اس کے بدعت ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو 4 صدی ہجری کے اندر عبیدیوں نے مصر کے اندر اسے ایجاد کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال کے بعد 4 صدی ہجری میں اس بدعت کو ایجاد کیا گیا. ظاہر بات ہے کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں کیا گیا، آپ کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، ائمہ کرام نے کیا نہیں کیا، بلکہ 400 سالوں تک دنیا کے کسی مسلمان نے بھی وہ کام انجام نہیں دیا. اب اگر اسے منایا جائے گا دین کے نام پر تو ظاہر بات ہے کہ وہ عمل بدعت ہی ہوگا. اسے سنت قرار دینا تو حد درجہ حماقت، جہالت اور لا علمی کی دلیل ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. دین کے اندر کمی بیشی نہیں کی جائے گی. دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا: جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج، جو اس پر عمل پیرا ہوگا وہی جنت کے اندر جائے گا. نبی کے زمانے کا اسلام وہ اصل اسلام ہے. آج کے زمانے کا اسلام اصل اسلام نہیں ہے. آج کے زمانے میں اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں لوگوں نے اس میں داخل کر دی ہیں. شرک بھی داخل کر دیا، کفر، بدعات اور خرافات، غیر مسلموں کی مشابہت اور نہ جانے کیا کیا رسم و رواج آج اسلام کے نام پر لوگوں نے اس میں داخل کر دیا. اس لیے اسلام وہی معتبر ہے جو نبی کے زمانے کا ہے. دین کو اللہ نے مکمل کر دیا. ہمارے نبی فرمایا: جس پر میں ہوں ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ جس پر کاربند ہیں، اس پر جو کاربند ہوگا وہی جنت کے اندر جائے گا، وہی فرقہ نجات پانے والا ہوگا، وہی طائفہ منصورہ ہوگا، اسی جماعت کے اللہ رب العالمین ہر زمانے میں مدد کرتا رہے گا. ظاہر بات ہے جب ہمارے نبی کے زمانے میں چیز نہیں تھی، بلکہ 400 سالوں تک یہ چیز نہیں تھی، تو اسے دین کا حصہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں، ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. وہ بندہ بھی مردود ہے، وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. لیکن ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے. جو سنت پر عمل کرتا لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. جو سنت پر عمل کرے لوگ اسے ہمارے ہاں مردود کہتے ہیں. حالانکہ سنت پر عمل کرنے والا مردود نہیں ہوگا، بلکہ وہ مقبول ہوگا. اسی کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض سے کس کو بھگائیں گے؟ حوض سے کس کو کون مردود ہوگا؟ مردود مانے جس کو واپس کر دیا جائے، جس کو بھگا دیا جائے اس کو مردود کہا جاتا ہے. قیامت کے دن آئیں گے ایسے لوگ، اہل بدعت اور خرافات کرنے والے. ہمارے بھی چاہیں گے کہ ان کو پانی پلا دیں. آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی. تو ہمارے بھی کیا فرمائیں گے؟ سحقن، بربادی ہو، دوری ہو، بھگاؤ ان کو، ہمارے سامنے ہٹاؤ جنہوں نے میرے بعد میری شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی. تو یہ فاتحہ درود کرنے والے کھانوں پر، نماز میں نہیں فاتحہ پڑھنے والے. نماز میں فاتحہ پڑھنا تو واجب ہے، ضروری ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر.
درود پڑھنا بھی نماز کے اندر، جنازے کی نماز میں درود، نماز کے اندر درود۔ لہذا جو فاتحہ درود کھانوں پہ پڑھتے ہیں ان کے بارے وہ مردود ہیں، سنت پر عمل کرنے والے مردود نہیں ہیں، سنت پر عمل کرنے والے مقبول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرمائے گا اگر اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں تو، اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ معاملہ ہے، لہذا یہ بدعت ہے، حرام ہے یہ کرنا میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول حدیث سے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اس عمل کو واپس کر دے گا۔ انسان کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، کتنا ہی محنت کرے، کتنا پیسہ خرچ کرے، سب برباد، محنت بھی برباد اور اس کی کوشش، پیسہ، تمام چیزیں برباد ہو جائیں گی، سب مردود ہو جائے گا، سب لوٹا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے دربار تک وہ چیز نہیں پہنچے گی، کیونکہ نئی چیز ہمارے نبی نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ نئی چیزیں گمراہ بدعت ہیں، بدعت گمراہی ہوتی، گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے، گمراہی جہنم کے اندر لے جائے گی، سنت جنت تک لے کر کے جائے گی۔ سنتوں کی اتباع کیجیے، نبی کے طریقے پر عمل کیجیے، یہی ہمارے نبی سے محبت کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لہذا نبی سے محبت کی پہچان سنت کی پیروی ہے، سنت کی اتباع ہے۔ ہمارے نبی کی کیا سنت ہے؟ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا پیر کے دن کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن میرے اوپر اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی، یا مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس لیے پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے محبت کی دلیل پیر کے دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ پیر کا دن مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے، 5 مرتبہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ تاریخ ربیع الاول کی 12 تاریخ، یہ سال میں صرف 1 مرتبہ یہ تاریخ آتی ہے، اس لیے دن کا اعتبار ہے اسلام کے اندر، تاریخ کا نہیں ہے۔ آپ نے پیر کا روزہ رکھا، پیر کا روزہ رکھیں گے مہینے میں 4 مرتبہ آپ کو اجر اور ثواب ملے گا، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے، آپ یہ اتباع سنت ہے۔ اس دن جشن منانا، جلوس نکالنا، قوالیاں پڑھنا اور اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا ہمارے ملکوں کے اندر مرد و زن کا اختلاط اور نعرے بازیاں اور اس طریقے سے راستہ جام کر دینا اور جلوس نکالنا اور مسجدوں کو، گھروں کو جو ہے سجانا قمقموں سے، مٹھائیاں تقسیم کرنا اور نہ جانے کیا کیا ہمارے ملکوں کے اندر چیزیں کی جاتی ہیں، میرے بھائی وہ ساری چیزیں رائگاں برباد ہیں، یہ سب دین کے نام پر کی جاتی ہے۔ بدعت اسی کو کہا جاتا ہے کہ دین کے نام پر ایسا عمل کرنا جو ہمارے نبی نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ الخلفائے راشدین نے نہیں کیا، وہی چیز بدعت ہوتی ہے۔ لہذا یہ چیز بدعت حرام و ناجائز ہے، اور یہ بدعت جانتے کس نے ایجاد کیا؟ 4 صدی ہجری کے اندر مصر کے اندر ایجاد ہوئی، عبیدیوں نے، باطنیوں نے، انہوں نے ایجاد کیا، جو اسلام کی 2 تعبیر کرتے تھے، ایک ظاہر اور ایک باطن، کہتے تھے باطن ہمارے لیے، ظاہر عام مسلمانوں کے لیے، اس لیے انہوں نے ایسی ایسی تفسیریں کی، اصطلاحات کی، جیسے حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ان کی تفسیریں کی۔ کہا کہ حج کا مطلب یہ ہے کہ جا کر کے اپنے بزرگوں کی زیارت کر لو، قبروں کی زیارت کر لو، حج ہو گیا، کیونکہ حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، زیارت کرنا۔ انسان حج کرنے جاتا ہے تو خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے، خانہ کعبہ کا قصد کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ حج نہیں ہے، اصل حج یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرنا، بزرگوں کے پاس جانا۔ زکوٰۃ جو ہم لوگ دیتے ہیں، کہتی ہے اصل زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کو مال دینا، صدقہ کر دینا، ان کو دینا، یہ کہتے ہیں وہ۔ ایسے نہ جانے کیا کیا قرآن اور اسلام کی مصطلحات کی تفسیر کی کہ پورا اسلام کا ڈائنامیٹ کر دیا انہوں نے، پورے اسلام کی تعلیمات کو بس کر کے رکھ دیا، اس لیے ان کو باطنی کہا جاتا ہے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں ظاہری لوگ ہیں، ظاہر پر عمل کرتے ہیں، باطن ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایجاد کیا جنہوں کے خلفاؤں کو، حکمرانوں کو باقاعدہ سجدہ کیا جاتا تھا، ان لوگوں نے بھی اس کو ایجاد کیا، اور شروع میں 6 طرح کی بدعتیں انہوں نے ایجاد کی تھی۔ ایک تو نبی کی ولادت پر جشن، علی کی ولادت پر، فاطمہ کی ولادت پر، حسن کی ولادت پر، حسین کی ولادت پر، اور جو خلیفہ وقت ہوتا تھا اس کی ولادت یا جس دن اسے حکومت ملتی تھی اس دن جشن منایا جاتا تھا۔ یہ 4 صدی ہجری کے اندر ایجاد کیا گیا۔
اس کے بعد ایک خلیفہ آیا جس کا نام تھا افضل بن امیر الجیوش، اس نے اس کو ختم کر دیا۔ پھر 7ویں صدی ہجری کے اندر مصری کے اندر ایک خلیفہ جس کا نام تھا العامر بأحکام اللہ، اس نے ان تمام چیزوں کو رائج کیا۔ اس کے بعد سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کسے اس نے ایجاد کیا؟ رافضیوں نے، شیعوں نے اسے ایجاد کیا، رافضیوں نے اسے ایجاد کیا۔ اس لیے 6 طرح کی بدعت بناتے تھے وہ لوگ، علی عمر علی اور حسن حسین فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے اندازہ لگے کہ بدعت کن سے آئی ہوئی ہے۔ یہ رافضی جو صحابہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ان لوگوں کی طرف سے بدعت آئی ہوئی ہے۔ یہ 6 بدعتیں آج بھی ان علاقوں کے اندر ہوتی ہیں جہاں رافضیت کا گڑھ ہے، وہاں بھی یہ ساری چیزیں آج کی جاتی ہیں۔ لیکن سیدھے سادے مسلمانوں کو نبی کی محبت کے نام پر، نبی کی ولادت پر جشن منانے کو رائج کر دیا کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے ابو بکر کی ولادت پر جشن نہیں منایا، عمر کی ولادت پر جشن نہیں منایا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تمام صحابہ کرام کی ولادت پر جشن نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ اس لیے کہ رافضیوں نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ کسی کی بھی ولادت پر جشن منانا حرام بدعت ہے، یہ چاہے نبی کی ولادت ہو، چاہے کسی صحابی کی ولادت ہو، کسی امام کی ولادت ہو، کسی کی عالم دین کی ہو، کسی کی بچے کی ولادت ہو۔ برتھ ڈے منانا حرام بدعت ہے، نقالی ہے، مشابہت ہے۔ یہ تو کسی کی ولادت پر جشن منانا دین کے اندر حرام و ناجائز ہے۔ لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بدعت کس نے ایجاد کیا ہے، اور یقینی طور پر اگر آپ بدعات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے حقیقت اظہر من الشمس ہو جائے گی، سورج سے زیادہ عیاں ہو کر کے آپ کے سامنے آئے گی کہ اکثر بدعات کے پیچھے انہی رافضیوں کا ہاتھ ہے، انہی بدعات میں سے بدعت بھی ہے۔ اس لیے آج یہ ساری بدعتیں علی، حسن، حسین، فاطمہ اور اس طریقے سے ان کے جو ائمہ ہیں ان کے عقیدے کے مطابق ان سب کی ولادت پر لوگ جشن مناتے ہیں۔ لیکن جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ لوگ اس پر نبی کی ولادت پر جشن مناتے ہیں۔ حالانکہ سنت یہ نہیں ہے، سنی وہ ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہو، وہ اصل سنی ہوتا ہے۔ سنی وہ نہیں ہے جو بدعت کرے، خرافات کرے، شرک و بدعت کو دنیا کے اندر رائج کرے، وہ تو بدعتی ہے۔ وہ سنی وہ ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں سنی ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے والا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر نبی کی ولادت کا شوشہ ڈال کر کے، نبی کی محبت کا شوشہ ڈال کر کے اسے مسلمانوں کے اندر رائج کیا۔ لہذا میرے بھائیو، سراسر بدعت حرام و ناجائز ہے۔ پیمانہ اللہ رب العالمین نے دیا، اللہ کے رسول کی محبت کا پیمانہ آپ کی اتباع کرنا ہے۔ اگر میلاد النبی منانا پیمانہ بنا لیا جائے تو اس پیمانے پر نہ صحابہ پورے اتریں گے، نہ ائمہ کرام پورے اتریں گے، نہ 400 سال تک کا مسلمان کوئی پورا اترے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو نہیں منایا۔ کہتے ہیں خوشی ہے ہم کو اللہ کے رسول کی ولادت پر۔ کیا صحابہ کرام کو خوشی نہیں تھی؟ کیا خلفائے راشدین کو خوشی نہیں تھی؟ یا ائمہ کرام کو خوشی نہیں تھی؟ جو بڑے بڑے ائمہ کرام پیدا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ائمہ، کن کن ائمہ کرام کا نام لیا جائے، کیا ان کو نبی کی ولادت پر خوشی نہیں تھی؟ آج تمہیں خوشی ہوئی ہے؟ کیا ان کو کراہیت تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سب کو خوشی تھی، لیکن خوشی کا معیار کیا ہے؟ خوشی کے اظہار کا معیار نبی کی سنت پر عمل کرنا۔ لہذا روزہ رکھ کر کے نبی کی محبت کا اظہار کیجیے ہر پیر کے دن، اور یہ منانا بدعت ہے، یہ حرام ہے، دین کے اندر ناجائز، اور اس کا اسلام سے دور دور تک کو بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور ہے میرے بھائیوں، وہ بات یہ ہے کہ نبی کی ولادت کی جو اصل تاریخ ہے وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں ہے، اسے ہمارے ملکوں کے اندر 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ جنتریاں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پرانی جنتریوں کے اندر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 12 وفات لکھا جاتا تھا۔ وہ نبی کی وفات کی تاریخ ہے۔ نبی کی وفات کی تاریخ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کا۔ کن کا اختلاف ہے؟ رافضیوں کا اختلاف ہے۔ رافضیوں کیا نبی کی وفات 18 تاریخ ہوئی ربیع الاول کی، ان کے یہاں جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے یہاں نبی کی وفات کی تاریخ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ تاریخ وفات پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء یا محققین علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہمارے نبی کی ولادت ہوئی۔ کچھ جو ہے 12 تاریخ کے بھی قائل ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کی ولادت ہوئی،
اکثر محققین علماء 9 تاریخ کے قائل ہیں، ربیع الاول کی 2 تاریخ، کیونکہ پہلے تاریخ نہیں لکھی جاتی تھی، تاریخ تو بعد میں لکھنا شروع کیا گیا، اس لیے اختلاف ہو گیا، تو اس لیے اس کے اندر اختلاف ہے۔ ولادت پر اختلاف ہے، وفات پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، ربیع کی وفات کی تاریخ، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا، کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کسی مسلمان کے اختلاف ہے۔ اختلاف ہے تو جو نبی کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، رافضیوں کا اختلاف، باقی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو منایا۔ کیوں 12 تاریخ کو منایا؟ کیونکہ اصل وفات کی تاریخ ہے وہ حقیقت میں۔ اس لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ انجانے میں نادانستہ طور پر نبی کی ولادت پر نہیں، نبی کی وفات پر جشن منا رہے ہوں۔ کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اختلاف ہے نبی کی ولادت میں لیکن وفات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو تم کس پر جشن منا رہے ہو؟ کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اگر کسی کی شادی طے ہو گئی ہے، اسی دوران خاندان میں کسی کی وفات ہو جائے، شادی کو ملتوی کر دیں گے، مؤخر کر دیں گے، کہیں گے خوشی کا دن نہیں رہ گیا، اب شادی وادی کیا کریں، وفات ہو گئی ہے فلاں آدمی کی ہمارے خاندان میں، 1 سال 2 مہینہ 6 مہینہ 2 تاریخ آگے کر دیں گے۔ لیکن نبی کی وفات اسی تاریخ کو ہوئی اور جب جشن مناتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اسی تاریخ کو تمہاری شادی ہو آگے کر دو گے، خوشی نہیں مناؤ گے، اور نبی کی وفات پر اسی تاریخ کو جشن مناتے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا صحابہ کرام کو خوشی نہیں تھی؟ تم کہتے ہو میں خوشی ہے؟ میرے بھائی، اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کو آپ کی ولادت سے بڑا دن وہ دن تھا جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا۔ نبی ہی بننے سے آپ کو دنیا کے اندر یہ مقام ملا، آخرت کے اندر مقام ملا، سب کے سردار آپ بنائے گئے۔ نبوت ملنے کے بعد یہ چیز ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں ہجرت کا واقعہ ہے۔ ولادت کا تو کوئی انکار نہیں کرنے والا تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی اللہ کے رسول کو صادق و امین مانتا تھا، ان کی ولادت پر اختلاف نہیں تھا۔ کس پر اختلاف تھا؟ اختلاف تھا کہ بعثت اور نبوت کے بعد جو تعلیمات نبی نے پیش کی ہیں اس پر ان کو اختلاف تھا۔ وہ نہیں مانتے تھے، توحید نہیں مانتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں مانتے تھے، نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ اس پر اختلاف تھا۔ نبی کی ولادت پر تو انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا، نبی کی انہیں جو ہے خوشی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا نام ہے نبی کی ولادت پر کیا کہتے ہیں وہ لوگ صادق و امیر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سرفراز کیا، سب بھلا دیا انہوں نے۔ جب آپ نے دین کی اور توحید اور سنت کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی، اور شرک اور بدعات سے خرافات رسم و رواج جو اس زمانے میں رائج تھی، ان تمام چیزوں سے جب آپ نے لوگوں کو تنبیہ کی، لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، تو اس سے جا کر کے اختلاف ہوا۔ آج بھی نبی کے اخلاق کا آپ ذکر کرو، لیکن نبی نے جو تعلیمات دی ان تعلیمات کو نہ لو۔ نبی کے اخلاق کے تو بھی قائل تھے، ابو جہل بھی قائل تھا، ابو لہب بھی قائل تھا، مکہ کے مشرکین قائل تھے نبی کے اخلاق کے، لیکن کس بات کے قائل نہیں تھے؟ نبی کی تعلیمات کے قائل نہیں تھے۔ نبی کی تعلیم ہے سنت پر عمل کرنا، بدعات نہ کرنا، شرک نہ کرنا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ لہذا سچے سنی بنیے، سچے متبع سنت بنیے، اور ان تمام چیزوں سے توبہ کیجیے۔ ساری چیزیں بدعات اور حرام ہیں میرے بھائیو، ان کے حرام بدعات ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا، اس کے بعد 4 سال کے بعد یہ چیز ایجاد کی گئی، لہذا بدعات یہ سنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اسے سنت مان لیا جائے گا سب اس سے محروم رہے گے، ہمارے نبی محروم رہے گے۔ کیا کوئی ایسا خیر ہے جو نبی نہ کیا ہو؟ نبوت بننے کے بعد 23 مرتبہ آپ کی زندگی میں تاریخ آئی، 23 مرتبہ یہ دن آیا، تاریخ آئی۔ پیر کا دن تو بہت آیا، لیکن یہ تاریخ 23 مرتبہ آپ کی زندگی میں آئی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت سرفراز کیا، 63 سال میں آپ کی عمر وفات ہوئی، 23 مرتبہ آپ کی زندگی میں آیا۔ کیا کبھی آپ نے کیا کہ اللہ کے رسول سے، آپ کے صحابہ سے، خلفائے راشدین سے ہم زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، زیادہ پرہیزگار ہیں ان سے، اللہ کے رسول سے اور صحابہ کرام سے، کہ ہم نیکی کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس سے محروم رہ گئے؟ کوئی ایسا خیر نیکی نہیں جو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو یا امت کی رہنمائی نہ کی ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی نے منع کہاں کیا؟ بھئی آپ کا عمل نہ کرنا یہی منع کرنے کی دلیل ہے۔ اگر جائز ہوتا تو آپ عمل کرتے نہیں، عمل آپ نے عمل کیا، اس کا مطلب یہ کہ ناجائز ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ میں آپ لوگوں سے کہتا بھی نماز ہم پڑھیں گے جمعہ کی، نا جمعہ کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، جو فرض نمازیں ہیں، ایک رکعت کے اندر 1 رکوع کیا جاتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک آدمی 2 رکوع کرے، 4 سجدے کرے، کیا جائز ہوگی اس کی نماز؟
وہ کہے کہ بھائی رکوع کرنا عبادت ہے، سجدے کرنا عبادت ہے، میں جو ہے زیادہ سجدے کروں گا، زیادہ ہم کو ثواب ملے گا، آپ کہو کہ بھائی مت کیجئے، وہ کہے گا کہاں اللہ نے قرآن منع کیا کہ ایک رکعت کے اندر 2 رکوع نہ کرو، ایک رکعت کے اندر 4 سجدے نہ کرو، کہیں قرآن کی آیت ہے؟ کوئی آیت نہیں ہے۔ کہیں کوئی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ ایک رکعت کے اندر 2 رکوع نہ کرو، ایک رکعت کے اندر 4 سجدے نہ کرو؟ کہیں کوئی آیت ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کیسے یہ منع ہمارے نبی نے نہیں کیا؟ ہمارے نبی کا عمل نہیں ہے یہ، اس لیے نہیں کیا جائے گا۔ کرنے والا دلیل دیتا، نہ کرنے والا دلیل نہیں دیتا ہے۔ کرنے والا دلیل دے گا کہ ہماری چیز ہے، یہ دلیل ہے اس کی۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول کے فرمان کافی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شریعت سے ہٹ کر کے ہے، یہ ہمارے نبی کے عمل سے ہٹ کر کے ہے، صحابہ خلفائے راشدین تابعین تابعین ائمہ کرام کے عمل سے ہٹ کر کے ہے، لہذا یہ مردود ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دلیل آپ کو دینی ہے، کیونکہ آپ ثابت کر رہے ہو کہ سنت ہے۔ سنت ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گا، انکار کرنے والا دلیل نہیں دیتا ہے۔ جو ثابت کرتا وہ دلیل دیتا، آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ سنت، آپ کو دلیل دینا ہے۔ ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ 400 سال تک اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ بدعت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے خاندان میں اگر یہ چیز ہوتی ہے آپ ان کو تنبیہ کریں، آپ ان کو بتائیں۔ آنے والا ربیع الاول کی 12 تاریخ بدھ کو ہوگا، شاید ہمارے ملکوں کے اندر بدھ یا منگل یا اس طرح کی تاریخ ہوگی۔ دیکھیں گے کیا لوگ بھول لڑبازیاں کرتے ہیں۔ یہاں سعودی عرب کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہمارے ملکوں سے آئے ہیں چھپ کر کے وہ بھی منا لیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ جا کے مٹھائیاں لائیں، گھروں کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ جی ہاں، یہ صورتحال ہے گھر کے اندر، کیونکہ الحمدللہ مملکت سعودی عرب ہے، یہاں شرک اور بدعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کھلے عام آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ بدعات کو خرابات کیجیے، گھر میں آپ کریں، گھر میں کون جا رہا دیکھنے کے لیے؟ گھر میں بھی لوگ لا کر کے جا کر کے مٹھائیوں کی دکانوں پر دیکھیے گا، اس دن بھیڑ رہتی ہے، لوگ مٹھائیاں لا کر کے گھروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کھلے عام نہیں بنا سکتے تو آ کر کے گھر کے اندر بناتے ہیں۔ میرے بھائی سے توبہ کیجیے، سب بدعات ہے یہ جائز نہیں۔ ہم نبی اور صحابہ سے بڑھ کر کے متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا اس سے بچیں، ہم اس سے توبہ کریں۔ اور ہمارے نبی کی زندگی میں آپ کے اس سے بڑے بڑے واقعات، آپ کی ہجرت اور نبوت اور اس طریقے سے بدر کا فتح مکہ، اگر ہر واقعے کو بنیاد بنا کر کے آپ جشن منانا شروع کر دیں گے تو کیا بچے گا دین کے اندر؟ کیا بچے گا؟ اس لیے صحابہ کرام نے ہجرت کو بنیاد بنایا، لیکن کیا جشن منایا انہوں نے؟ کوئی جشن نہیں منایا انہوں نے، کہ اس دن جشن منائے خاص اہتمام کے، نبی بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ چیز دین کے اندر بدعت ہے، حرام و ناجائز ہے، نبی کی مخالفت ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول، نبی کے حکم اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ فتنے سے دو چار ہو جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ پکڑ لے۔ آج یہ ساری پریشانیاں جو مصیبتیں ہمارے پر ہیں، اسی بنا پر ہیں کہ ہم نے نبی اور اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا، نبی اور اللہ کی تعلیمات کو پشے پھر ڈال دیا، شرک اور بدعات اور خرافات کے اندر ملوث ہو گئے، سنتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے، اور شرک اور بدعات خرافات ڈنکے کی چوٹ پر ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہے۔ اسی کی سزا آج ہمیں ملے گی، سب لوگ فتنے کے اندر اور بدعات اور اس طریقے سے عذاب کے اندر اور تباہیوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر سب اسی وجہ سے ملوث ہیں کہ اللہ کے رسول کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی سزا اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ اس لیے اگر آنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرامات کو اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے تو نبی کی سنتوں پر عمل کیجیے۔ اللہ کے رسول کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے، کم سے کم بدعت تو مت کیجیے، بدعت تو اجتناب کیجیے۔ اگر سنت نہیں کر سکتے، سنت پر عمل کریں گے ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بدعت کریں گے گناہ ہوگا، ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ آپ گھر پیسہ بھیجتے ہو، پیسہ بھیج دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ پوچھو اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے کہ تمہارا پیسہ کہاں لگتا ہے، بڑی محنت کی کمائی ہے یہ۔ کئی مٹھائیاں خریدنے میں مزاروں پر، درگاہوں پر اور اس طریقے سے حرام کاموں کے اندر تو نہیں خرچ ہو رہا ہے۔ پیسہ کما کر کے بھیج دینے ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی، یاد رکھ لو میری بات کو۔ ذمہ داری اس سے بڑی آپ کی ہے، ان کو دین پر قائم رکھنا، سنت پر قائم رکھنا، توحید پر قائم رکھنا، دین کی تعلیم دینا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ یہاں اپنے گھر میں فون کر کے پوچھیے کہاں آپ کا پیسہ جا رہا ہے، جو محنت کی کمائی آپ کی کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ آپ پوچھیے ان کو فون کر کے،
صرف پیسہ بھیج دینا کافی نہیں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہاری بیوی تھی، تمہارے بچے تھے، کیا کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، شرک کرتے تھے، سنت پر عمل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے یا کیا کرتے تھے، پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن جواب دہی کا احساس پیدا کیجیے اپنے اندر، آخرت کی فکر کیجیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونا ایک دن۔ صرف پیسہ بھیج دینے سے ذمہ داری نہیں ختم ہو جائے گی، اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ ان کو دین پر قائم رکھنے کے لیے کوشش کیجیے، دین اور سنت پر قائم رکھنے کے لیے محنت کیجیے، یہ سب ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری آپ نے ادا کر لی کامیاب ہو جائیں گے۔ پیسہ کم ہے چلے گا، بھوکے رہیں، فقر و فاقہ کریں چلے گا، لیکن دین کے نام پر بدعات اور خرافات کر اللہ تعالیٰ کے نہیں چلے گا۔ سب کو جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، آپ کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں کھڑا ہوگا، آپ اکیلے جواب دہ ہوں گے، آپ سے پوچھا جائے گا کیونکہ آپ اپنے خاندان کے سربراہ ہیں، آپ اپنے خاندان کے حاکم ہیں، آپ اپنے خاندان کے امیر اور بادشاہ ہیں، آپ کا خاندان یا آپ کے بال بچے آپ کی رعایا ہیں، اس رعایت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا جیسے بادشاہ سے اس کے ملک کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اشراف سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے مال دے دیا، اللہ نے اپنا دیا مال آپ کو، آپ نے کہاں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ لہذا میرے بھائیو توبہ کریں، جو اس کے اندر رائے اس کے اندر ملوث ہے، کوئی بھی بدعت اور خرافات ہو اسے توبہ کیجیے، ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنتوں پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں بدعت اور خرافات سے، رسم و رواج سے بچائے، ہر طرح کے گناہوں سے بچائے، ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچائے، آمین رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم بر رؤوف الرحیم۔